حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَاهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہود کی اس بات پر کہ اگر کوئی اور فرشتہ وہی لاتا تو بھی ہم مانتے، جبریل امین نے تو بارہا ہماری بستیوں کو غرق کیا اور ہم پر عذاب لائے، لہذا ایسی ہوئی جو جبریل امین لاتے ہیں اسے تو ہم نہیں مانیں گے، اور کوئی فرشتہ لے آتا۔ اللہ کریم نے ایک اصول بیان فرما دیا، کائنات میں مکلف مخلوق کے لیے دو ہی پارٹیاں، دو ہی جماعتیں، دو ہی گروہ ہیں۔ ایک جماعت ہے اللہ کی، حزب اللہ، اللہ کے سارے فرشتے اس جماعت میں ہیں، اللہ کے سارے انبیاء اور رسول اسی جماعت میں ہیں، اللہ کے ایماندار بندے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے سارے لوگ درجہ بدرجہ اسی ایک جماعت میں ہیں۔ اور دوسری ہے حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی، شیطان کا گروہ، شیطان کی جماعت۔ اس میں شیاطین کے پیروکار، شیاطین کی بات ماننے والے،
اللہ کی عظمت کا انکار کرنے والے، اس کی ذات اور صفات کے منکر، انبیاء کے منکر، اللہ کی کتابوں کے منکر، کوئی کسی وجہ سے بھی کافر ہوا ہو، کفر کی کوئی ایک وجہ تو نہیں ہے، کوئی اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے کافر ہو گیا، کوئی سرے سے اللہ کو مانتا ہی نہیں کافر ہو گیا، کوئی اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے کافر ہو گیا، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے کافر ہو گیا، یا اللہ کی شان میں یا انبیاء علیہ السلام کی شان میں کفریہ کلمات بکتا ہے۔ بے شمار وجہ ہیں جن سے کوئی کافر بن جاتا ہے، لیکن فرمایا جب کفر میں چلا جاتا ہے تو ایک جماعت میں چلا جاتا ہے، اور سارے ایک الکفر ملت واحدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ کفر ایک ملت ہے، ایک قوم ہے، کافر مشرق کا ہو یا مغرب کا، کافر شمال کا ہو یا جنوب کا، گورا ہو یا کالا، سب کافروں کی سوچ ایک سی ہے، ایک ملت ہیں، اور اپنی جمعیت کو قائم رکھنے اور اپنے آپ کو غالب رکھنے کے لیے سارے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی جماعت ایک جماعت ہے۔ اب اس میں سے کوئی کہتے ہیں جی وہ فرشتے سے ہمیں دشمنی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ ایک فرشتے سے نہیں، اس پوری جماعت سے دشمنی ہے، بلکہ خود اللہ سے دشمنی ہے۔ ایک اصول ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، الحمدللہ، ہم پر اللہ کریم کا یہ احسان ہے، لیکن تمام نبیوں کو نبی ماننے کے مکلف ہیں، ہم کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتے، کوئی کرے گا تو جماعت سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح جو حقائق جن کا ماننا شریعت نے لازمی قرار دیا ان سب کو ماننا پڑے گا، ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی اس جماعت سے خارج کر دے گا، اور پھر دوسری جماعت شیطان ہی کی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کل من کان عدوا لجبریل، اب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، پہلے نبیوں اپنی کتاب کو بھی مانتا ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیتا، لیکن ہماری جبریل امین سے نہیں بنتی، تو جبرائیل امین لائے ہیں وہی ہم نہیں مانتے۔ فرمایا جو ابراہیل کا دشمن ہے، تو جبرائیل امین تو اللہ کے حکم کی اطاعت میں اللہ کا کلام حضور کے قلب اطہر پہ لائے، اور وہ کلام ایسا ہے جس نے تصدیق کی پہلے کلام کی بھی، پہلے نبیوں کی بھی، ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، اور بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں انہیں واضح کر دیجئے، من کان عدوا للہ، جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں سے دشمنی کرتا ہے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں سے دشمنی کرتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ان سب سے دشمنی کرے، فرمایا ان میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی کرتا ہے تو وہ گویا سب کے ساتھ دشمنی ہے۔ وجبریل ومیکائیل، جبرائیل امین سے دشمنی کرتا ہے یا میکائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ یقیناً کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ کی دشمنی سے کیا ہوتا ہے؟ کافر کی روزی بند کر دیتا ہے۔ اللہ کی دشمنی سے کیا ہوتا ہے؟ کافر کی صحت خراب کر دیتا ہے، کافر کے مکان گرا دیتا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور اس میں آنے جانے کا وقت معین ہے، صحت و بیماری کا وقت معین ہے، مفلسی اور امیری غریبی کا وقت معین ہے، حالات متعین ہیں، اس کے اپنے فیصلے ہیں۔
مختلف حالات سے مختلف بندوں کو گزارتا ہے۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ کسی کی آزمائش اس طرح کرتا ہے کہ اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اسے دولت مند بنا دیتا ہے، اسے دنیا میں معزز کر دیتا ہے، لیکن یہ بھی آزمائش ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ امیر ہو کر، دولت مند ہو کر، صاحب اقتدار ہو کر کیا کرتا ہے۔ اما اذا ما ابتلاه ربه فقدر علیہ رزقہ، اور کسی کو اس طرح آزماتا ہے کہ اس پر رزق کی تنگی بھیج دیتا ہے، مفلس کر دیتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، مکان گر جاتے ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ لیکن مصیبتوں میں بھی وہ دیکھتا یہ ہے کہ یہ میری ذات سے وابستہ رہتا ہے یا نہیں، مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے یا نہیں، مصیبت میں بھی مجھے پکارتا ہے یا نہیں۔ تو یہ حالات تو مومن و کافر کی تفریق کے بغیر بیت رہے ہیں۔ تو پھر جب جس سے اللہ کریم دشمن ہو جاتا ہے، ان اللہ عدو للکافرین، تو اس کا کیا بگڑتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، اللہ جس سے دشمنی کر لیتا ہے اسے اپنے کرم سے دور کرتا جاتا ہے، لمحہ بلمحہ، ساتھ بساتھ وہ کفر کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، گناہوں میں غرق ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی مغفرت اور اس کے کرم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی گمراہی میں موت کا شکار ہو کر اپنی ابدی زندگی کو تباہ کر کے آگے چلا جاتا ہے۔ اللہ کی دشمنی سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کریم لاٹھی لے کر اس کا سر پھوڑ دیں گے، یا اللہ اس کے دشمن ہے اس کا مکان گرا دیں گے۔ یہ ساری چیزیں تو حادثات دنیا اس نظام کا حصہ ہے، اس میں سے نیک بھی گزرتے ہیں، بدکار بھی گزرتے ہیں، انبیاء اور رسول بھی گزرتے ہیں۔ کتنے اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے پیارے نبی کتنے ظلماً شہید کیے گئے، کتنوں کو گھروں سے نکالا گیا، اور کتنی قوموں پر بوجہ ان کے کفر کے عذاب الہی نازل ہوا۔ اللہ کریم کی دشمنی یہ ہوتی ہے، ہماری دشمنی تو یہ ہے کہ ہم کسی کا نقصان کرنے کو دوڑتے ہیں، وہ ہمارے جیسا بندہ ہے، ہمارے روبرو تو سے حاضر نہیں ہونا، ہمارے ہاتھوں سے قابو نہیں ہونا۔ لیکن اللہ تو مالک ہے سب کو، اور اسے پتہ ہے سب نے لوٹ کر میری بارگاہ میں آنا ہے۔ لہذا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب واپس اللہ کے حضور جائے تو غضب الہی کا مستحق ہو اور رحمت کی کوئی کرن اس پر متوجہ نہ ہو۔ تو اللہ کی دشمنی یہ ہوتی ہے کہ انسان کافر تو پہلے تھا، مزید گناہوں میں مبتلا ہو کر اس کفر کی سیاہی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جس پہ راضی ہو جاتا ہے کسی وجہ سے وہ کفر میں غرق ہو تو بھی توفیق دے دیتا ہے توبہ کی اور ایمان کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی رضامندی اس بات میں ہے کہ نور ایمان عطا کر دے، توفیق عمل عطا کر دے، اور اللہ کی دشمنی یہ ہے کہ توفیق ایمان سلب کر لے، توفیق عمل سلب کر لے، اور انسان مسلسل گناہوں میں دھنستا چلا جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم واضح دلائل کے ساتھ نشانیاں نازل فرمائیں۔ آپ پر جو کلام مجید نازل ہوا اس کی ایک ایک آیت ایک معجزہ ہے، دلائل کے ساتھ معجزہ ہے۔ جن حقائق پہ بات کرتی ہے ان میں کسی شبے کی گنجائش نہیں ہے، بجائے خود
ایک کتاب میں ایک ایسا نظام حیات دے دینا جو روئے زمین پر بسنے والی ساری مخلوق کے لیے بیک وقت نہ صرف قابل عمل ہو بلکہ اس کی بھلائی اور اس کے منافع کا ضامن بھی ہو، یہ نزول قرآن سے پہلے ممکن نہیں ہوا۔ انبیاء اور رسول بھی مبعوث ہوئے تو اقوام کی طرف مبعوث ہوئے، اور ان اقوام کا ایک خاص ماحول، ایک خاص مزاج، ایک خاص موسم، ایک خاص خوراک، ایک خاص لباس، خاص عادات و اطوار تھیں۔ انہی کی اصلاح کے لیے اور اس قوم کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے، مخصوص علاقوں کے لیے ہوئے، مخصوص اوقات کے لیے ہوئے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تمام روئے زمین پر بسنے والے مکلف مخلوق کے لیے، نوع انسانی کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب زندگی دیا وہ بیک وقت روئے زمین کے ہر خطے میں قابل عمل بھی ہے اور اتنا ہی مفید بھی۔ یہ ایک خود بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور پھر اسی وقت کے لیے نہیں، ہمارے آج کے بعض دانشوروں کا یہ خیال ہے کہ قرآن حکیم سے جو احکام اخذ کیے گئے، جو احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور جو علماء حق نے فقہ مرتب کی، وہ اس زمانے کی بات تھی، وہ عہد اور تھا، اس کی ضروریات اور تھیں۔ وہ عہد بیت گیا، وہ زمانہ بیت گیا، اب نیا زمانہ ہے۔ نئے زمانے کے لیے نئی فقہ مرتب کی جانی چاہیے۔ بظاہر تو بات تو یہ چھوٹی سی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، قرآن حدیث کی بات تو نہیں، بات تو فقہ کی ہے، عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ فقہ تو احکام اور اوامر و نواہی کا نام ہے، لیکن یہ بات چھوٹی نہیں ہے۔ پرانی فقہ پرانی کتاب سے مرتب کی گئی ہے، پرانی فقہ پرانی حدیث پاک سے مرتب کی گئی ہے۔ پہلے قرآن نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا مفہوم بیان فرمایا اور اس پر جس طرح عمل کیا وہ حدیث پاک قرار پائی، سنت قرار پائی۔ اب قرآن و سنت ہی کے احکام کو یکجا کر کے فقہ ترتیب دی گئی۔ اب اگر آپ نئی فقہ مرتب کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے کریں گے؟ پرانی کتاب سے تو تلاش کریں گے تو وہی پرانی فقہ وہی احکام ملیں گے۔ ارشادات نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو اگر آپ پرانا کہیں گے تو وہی احکام ملیں گے جو فقہ میں ہیں۔ تو بات تو مختصر سی کی کہ نئی فقہ مرتب ہونی چاہیے، لیکن فقہ کی ترتیب کے لیے پھر نئی کتاب کی ضرورت پیش آئے گی، نئی نبوت کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور اسلام کا بنیادی عقیدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت یوم بعثت سے لے کر قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے یکساں ہے۔ آپ کا اتباع سب کے لیے یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ آپ ہر عہد ہر دور میں آپ ہی نبی ہیں اور ایک ہی کلمہ رہے گا، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اب اس میں یہ دانش لڑانا کہ نئے عہد کے لیے نئی فکر، نئے عہد میں کیا بات نہیں ہے؟ کیا انسانوں نے انسانی غذا چھوڑ کر پٹھے کھانے شروع کر دیے؟ کیا انسانوں نے کوئی لباس
کپڑے کا چھوڑ کر کوئی آسمان سے ٹاکیاں پھاڑ لائیں اس کا لباس بناتے ہیں؟ کیا نئے زمانے میں انسان روزی نہیں کماتے، بچے نہیں پالتے؟ کچھ بھی نہیں بدلا، وہی انسان ہے، وہی اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے طریقے بدلے ہیں۔ انسان سفر کرتا تھا گھوڑے پر، فقہ میں احکام موجود ہیں، مسافر ہے، اب اس کے پاس فرصت نہیں، یا رکے تو ڈاکوؤں چوروں کا ڈر ہے، یا دشمنوں کا ڈر ہے، یا فرصت نہیں ہے، رات پڑ جانے کا اندیشہ ہے، بھئی وہ سواری پہ نماز پڑھ لے۔ اب یہ حکم صرف گھوڑے پر تو نہیں ہے، حکم تو سواری پر ہے۔ اگر سواری بدل گئی، آج آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں، آپ بس میں ہیں تو بس میں پڑھ سکتے ہیں، ٹرین میں ہیں تو ٹرین میں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ آپ جہاز میں ہیں تو سمندری جہاز میں یا ہوائی جہاز میں وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات بہت عرصہ علماء کے درمیان رہی کہ ہوائی جہاز پہ نماز ادا ہوتی ہے یا نہیں، اس لیے کہ سمندری جہاز کا بھی رابطہ زمین سے ہے، ریل، کار، گاڑی، موٹر، جس چیز پہ بھی نماز کوئی ادا کرتا ہے اس کا رابطہ زمین سے، ہوائی جہاز کا رابطہ زمین سے نہیں ہوتا، وہ ہوا میں معلق ہوتا۔ لیکن پھر فقہاء نے یہی فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف جہاں ہے، تحت الثری سے لے کر عرش اللہ تک بیت اللہ ہی ہے، اور اس کے انوارات عرش عظیم سے لے کر تحت الثری تک اس طرح جاتے ہیں۔ لہذا اگر کسی کو مجبوری ہے تو وہ ہوائی جہاز میں تو بجائے قضا کرنے کے جہاز میں ہی بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے اپنی نماز نیت لے، پھر سواری جدھر مڑتی ہے مڑتی جائے، نیت کرتے وقت رخ بیت اللہ کو ہو۔ اور اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ کوئی رخ کا پتہ ہی نہیں چلتا تو تحری یعنی اندازہ کر لے اور اس پہ نیت لے۔ فَإِنَّمَا يُوَجِّهُ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کسی طرف بھی رخ ہو جائے اللہ موجود ہے، ہم مکلف ہیں بیت اللہ شریف کو رخ کرنے کے، قبلہ ہے، کوشش کرے کہ میرا رخ قبلہ، اگر غلط بھی ہے تو اللہ قبول فرما لے۔ اب اس حکم کو جدید کرنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ کیا بدلا ہے اس میں؟ تو نماز کے فرض کے اوقات بدل گئے ہیں، آپ کیا جدید کریں گے؟ اوقات بدل دیں گے، تعداد بدل دیں گے، رکعتیں بدلیں گے، کیا کریں گے؟ کچھ بھی تو نہیں بدلے گا۔ اسی طرح سے شریعت کا اعجاز یہی ہے کہ یہ وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی۔ احکام الہی اور سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہی ہے کہ یہ سارے زمانوں کے لیے ہے، قیام قیامت تک۔ انسان کی ضروریات نہیں بدلتی، اور اس نے اصول بتائے ہیں ضروریات کی تکمیل کے، جائز و ناجائز کے۔ وسائل بدلے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس وقت اونٹ گھوڑا سفر کا وسیلہ تھا، اب گاڑی جہاز ہے۔ اس وقت آپ شمعدان جلاتے تھے، اب بجلی جلا لیتے ہیں۔ ہاتھوں پہ کپڑے سیتے تھے، آپ مشینوں سے سی لیتے ہیں، کارخانوں سے بنو۔ کیا ستر عورت کے احکام بدل جائیں گے؟ بدن کا جو حصہ ڈھانپنا فرض ہے وہ ڈھانپنا فرض ہی رہے گا۔ وہ حکم تو نہیں بدلے گا، وہ تو پرانا نہیں ہوا، نہ انسان پرانا ہوا، نہ وہ حکم پرانا ہوا، نہ ہوگا۔ لباس کی قسمیں اگر بدل گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو فرمایا لقد انزلنا الیک آیات بینات، ہم نے آپ پر روشن آیات، روشن دلیلیں اور واضح باتیں نازل فرمائی ہیں۔ اب اگر ان سے بھی کوئی انکار کرتا ہے، فرمایا ما یکفر بہا الا الفاسقون، تو اس سے انکار فاسق ہی کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی اصطلاح ہے
کتاب اللہ نے فاسق کا حرام ملک انکار کرنے والا تو کافر ہوتا ہے. فاسق گناہگار کو کہتے ہیں، نافرمان کو کہتے ہیں، اور کافر انکار کرنے والے کو. اب یہ عجیب بات ہے کہ فرمایا اس سے بدکار اور نافرمان ہی انکار کرے گا اور وہ کافر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم عدولی رفتہ رفتہ کفر کی طرف لے جاتی. علماء حق نے گناہوں کی اقسام بیان فرمائی ہیں. فقہا نے لکھا ہے فلاں فلاں گناہ کبیرہ ہے، فلاں فلاں گناہ صغیرہ ہے. اپنے حجم کے اعتبار سے کوئی صغیرہ ہو سکتا ہے، کوئی نافرمانی کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ، ایک رخ اس بات کا اور بھی ہے. اگر یہ دیکھا جائے کہ نافرمانی کس کی ہے تو نافرمانی تو نافرمانی ہے، گناہ تو گناہ ہے، جرم تو جرم ہے. اگر آپ کسی کشتی میں 10-20 ٹن کا پتھر ڈال دیتے ہیں اور وہ اسے لے کے ڈوب جاتا ہے تو فرق یہ ہوگا کہ وہ جو آپ نے بہت بڑا پتھر ڈالا وہ اسے فوراً لے ڈوبا. لیکن اگر آپ اس میں ایک ایک کنکر رکھتے جاتے ہیں تو ایک دن ان کی مقدار بھی اتنی بن جائے گی کہ وہ کشتی کو ڈبو دے گی. بظاہر اس کنکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ چھوٹے چھوٹے کنکر اس میں رکھتے رہتے ہیں، 5-7 روز رکھ دیتے ہیں، تھوڑا سا وقت لگ جائے گا لیکن نتیجہ ایک ہی ہوگا کہ بالآخر وہ صغیرہ اور کبیرہ میں فرق یہ ہے کہ گناہ کبیرہ فوراً کشتی ڈبونے کا سبب بنتا ہے، لیکن صغیرہ کا تسلسل بھی غرق کرنے میں پیچھے نہیں رہتا. قرآن حکیم نے یہاں کفر کی وجہ نافرمانی کو اور عدم اطاعت کو قرار دیا. ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اسے احساس ہو جائے، وہ توبہ کر لے تو اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن توبہ نہ کرے اور مسلسل گناہ کرتا جائے تو ہر گناہ ایک ظلمت پیدا کرتا جاتا ہے، دل پر سیاہی بڑھتی جاتی ہے، اور یہ عمل مسلسل رہے تو نتیجہ کفر تک جا پہنچتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کرنے سے اوراد و وظائف، اذکار، معمولات میں کمی آ جاتی. بندہ توبہ نہ کرے تو نوافل چھوٹنے لگتے، اس پر بھی نہ توبہ کرے تو سنتوں سے محروم ہونے لگتا، اس پر بھی توبہ نہ کرے، اسے احساس نہ ہو تو فرائض سے بیگانہ ہو جاتا، فرائض چھوٹ جاتا، اور اس پر بھی اسے احساس نہ ہو تو زندگی کے دوسرے کاموں میں بھی نافرمانیاں داخل ہونے لگتی. رزق سے حلال حرام کی پرواہ اٹھ جاتی، کام کرنے میں جائز و ناجائز کی تمیز اٹھ جاتی ہے. غرض کہ ہر گناہ ایک وزن ہے جو اس کی ٹانگ سے بنتا جاتا ہے اور اسے غرق کرتا چلا جاتا ہے تاریکیوں میں، برائیوں میں. اور کسی لمحے بھی اللہ توفیق دے دے اور اسے احساس پیدا ہو جائے، خلوص دل سے توبہ کر لے تو ایک توبہ ساری مصیبتوں کا اکیلا حل ہے. آنے واحد میں جیسا کہ ارشاد عالی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ. لیکن یاد رکھیں یہ احساس بھی اس کی عطا ہے. کوئی عمل اسے منظور ہو جائے، کوئی چھوٹی سی نیکی اسے پسند آ جائے، کوئی جملہ منہ سے ایسا نکل جائے جو اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا لے تو توبہ کی توفیق بھی عطا کر دیتا.
تو ہر آدمی کو، میرے سمیت ہم سب کو، اپنے آپ کو تلاش کرتے رہنا چاہیے کہ میں کہاں ہوں. کیا میں حصول رزق میں حلال و حرام دیکھ رہا ہوں، فرق کر رہا ہوں؟ کیا اللہ کی عبادات کی توفیق ہے، سجدہ ریز ہو رہا ہوں؟ کیا بات کرنے میں حدود شرعی کا لحاظ رکھتا ہوں؟ کیا بولنے میں سچ اور جھوٹ؟ اپنے آپ کو تلاش کرتے رہنا چاہیے. ایک قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو تلاش کر لیا اس نے اپنے پروردگار کو تلاش کر لیا. جو بندہ اپنے آپ کو تلاش کر لے، میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اور روزانہ اپنا پیچھا کرتا رہے، اپنے کو اصلاح احوال پہ لے آئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. تو فرمایا قرآن حکیم جو نازل ہوا ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کے لیے بڑا دانشور ہونا ضروری ہے کہ اس کی، یہ تو عام آدمی کے لیے، ہر ایک کے لیے ہے، اور اس کی باتیں بڑی کھلی کھلی ہیں، ہر آدمی کے لیے ہیں. پڑھے ہوئوں کے لیے بھی ہے، ان پڑھوں کے لیے بھی یہی ہے، دکانداروں کے لیے بھی یہی ہے، اور خریداروں کے لیے بھی، حکمرانوں کے لیے بھی یہی ہے، اور رعیت کے لیے بھی یہی ہے. اور اس میں سب کے لیے بڑی واضح کھلی باتیں ہیں، کوئی ایسی نہیں کسی کی سمجھ میں نہ آئے. پھر اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اپنے گناہوں کی سبب. دلوں پہ اس قدر سیاہی چڑھ جاتی ہے کہ نور ایمان نصیب نہیں ہوتا، اور پھر کردار یہ ہو جاتا ہے اَوَكُلَّمَا عَهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. جب بھی کوئی معاہدہ کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے وعدہ کرتے ہیں. میرے بھائی، اب دن بھر یہ کلمے کی تکرار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا یہ وعدہ نہیں؟ ہم جب بھی کلمہ پڑھتے ہیں تو ایک تجدید عہد نہیں ہے؟ ہم جب بھی اذان کہتے ہیں، اذان سنتے ہیں، تو یہ تجدید عہد نہیں ہے؟ تو شروع ہی یہاں سے کرتا ہے اللہ اکبر، اور ختم کرتا ہے لا الہ الا اللہ. بڑائی صرف اللہ کے لیے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. درمیان میں چھوٹی سی بات کرتا ہے کہ بھئی آ جاؤ اللہ کی اطاعت کی طرف، ورنہ اس کی بڑائی پہ گواہی دیتا ہے، اس کی وحدانیت پہ گواہی دیتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ گواہی دیتا ہے. ہم سارے سن کے آمین کہتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں یا کلمہ پڑھتے ہیں، تصدیق. تو کیا یہ عہد نہیں ہے؟ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم عمل کتنا کرتے ہیں؟ یہی بات یہاں دہرائی جا رہی ہے کہ کیا برائی کرتے ہیں. یہ فرمایا وَكُلَّمَا عَهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں ان میں سے آدھے اسی وقت توڑنے پہ آ جاتے ہیں، وعدہ توڑ دیتے، وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون. یہ صرف وعدہ نہیں توڑتے بلکہ ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جن کا ایمان ہے ہی نہیں. دنیا داری کے لیے، دنیا کو نبھانے کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں، اور جب دنیا کی بات ختم ہو جاتی ہے تو دل میں نور ایمان تو ہوتا نہیں، دنیاوی فائدے کے لیے کچھ باتیں کر دیتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اگر نور ایمان ہوتا
جب یہ یہود کہتے ہیں ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں، تو اپنی کتاب کو اگر مانتے تو جب اللہ کا نبی کوئی ایسا نبی آتا ہے جس میں اس کتاب نے بھی تصدیق کی ہے، پھر کیوں انکار کرتے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یہ اپنی کتاب کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ اس نے تو واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی کی نوید دی اور خبر سنائی۔ تو جب اللہ کا ایسا رسول مبعوث ہوتا ہے مصدق لما معاہم، ان حقائق کی بھی تصدیق کرتا ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہیں۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسی جماعتیں کھڑی ہو جاتی ہیں جو انکار کر دیتی ہیں۔ فرمایا کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون، کتاب اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیتے ہیں جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ وہ جو اللہ کریم نے فاسقون فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ گناہ اور نافرمانی کرنے والے گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے بڑھتے بڑھتے اس حد تک چلے جاتے ہیں، پھر اللہ کی کتاب کا انکار بھی کر بیٹھتے ہیں، اور جس کو زبانی مان رہے ہوتے ہیں عملاً اس کا انکار کر۔ اب یہ یہود اپنی کتاب کو تو مانتے تھے، لیکن فرمایا ان کا عمل یہ ہے کہ گویا کتاب الہی کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا، اور اس طرح پسے پشت ڈالتے ہیں کأنہم لا یعلمون، جیسے انہیں تو اس بات کی کوئی خبر ہی نہیں۔ اور جب نوبت یہاں پہنچتی ہے تو گمراہی اپنا رنگ دکھاتی ہے اور گہری ہو جاتی ہے۔ فرمایا ان کا عالم پھر یہ ہوتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ پھر فرمایا بدبختی انہیں وہاں لے جاتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر شیطان کے سکھائے ہوئے کلمات کو یاد کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جادو ٹونا سیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، وہ کلمات یاد کرنے لگ جاتے ہیں جو عہد سلیمان علیہ السلام میں شیطانوں نے لوگوں کو سکھائے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر ہی نہیں، اللہ کی بہت سی مخلوق پر تھی۔ جنوں پر ان کی حکومت تھی، پرندوں پر ان کی حکومت تھی، حیوانوں پر ان کی حکومت تھی، ہوا پر ان کی حکومت تھی۔ تو جب یہ عجائبات دیکھتے لوگ کہ پرندے بھی آپ سے ہم سخن ہیں اور آپ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں، کسی کو قاصد بنا کر حدود کو آپ نے ایک حکومت کی طرف بھیج دیا تو وہ خط لے کر چلا گیا، آپ ہوا کو حکم دیتے ہیں وہ آپ کے تخت کو اڑا کر مہینوں کی مسافت پہ پہنچا دیتی ہے۔ تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ہمیں بھی اس طرح کے علوم سیکھنے چاہیے، ہمارے کہنے سے بھی یا ہمارے پھونک مارنے سے بھی چیزیں ادھر سے ادھر ہو جائیں، اور ہمارے پھونک مارنے سے بھی جانور ہمارے اس تابع ہو جائیں۔ تو شیطانوں نے کفریہ کلمات لوگوں کو سکھانے شروع کی، اور جو کوئی وہ الفاظ سیکھتا
جس قدر شیطان سے ممکن ہوتا وہ اس کی مطابق کام کر کے اسے کچھ تسلی تشفی دیتا. یہ جادو کی ابتدا ہوئی. جادو ہے کیا؟ شیطانی کلمات ہیں اور جن میں بعض کلمات لازماً کفریہ ہوتے ہیں، تب شیطان کو مدد کرتا ہے. پھر جو اس سے ہو سکتی ہے شعبدہ بازی، اب نہ تو وہ کسی کا بالائے آسمان اس کا کوئی اثر ہے، نہ زیر زمین، نہ برزخ میں اس کی پہنچ ہے، نہ عالم امر میں. دنیاوی امور میں اس سے جو کچھ ہو سکتا ہے، کسی کو خواب میں ڈرا دیا، کسی کو خواب میں جگا دیا، کسی کا تھوڑا بہت نقصان کر دیا، کسی کو چوری کے پیسے لا کر دے دیے. اب عامل سمجھتا ہے کہ جا نماز کے نیچے سے نکل رہے ہیں، لیکن شیاطین میرے آپ کے گھروں سے لے کر اس کے نیچے رکھ جاتے ہیں. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام جو ان کے بس میں ہیں پھر وہ کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن جادو ہوتا کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان، وہ کلمات جو شیطانوں نے ایجاد کر لیے تھے عہد سلیمان علیہ السلام. لوگوں میں ایک جذبہ پیدا کر دیا کہ اس طرح کی طاقت مجھ میں بھی ہونی چاہیے، چلو ان جتنی نہ صحیح کچھ تھوڑی بہت تو ہو، کسی چیز کو یہاں سے وہاں تو کر دوں. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک ہندو آیا، بہت بڑے وہ ہندو سخت مجاہدے کرتے تھے، بھوکا رہنا، جاگتا رہنا اور بڑا لمبا چلا کشی کرنا. تو بالکل تنکا سا ہوا تھا وہ کر کر کے، اور بڑا ان کا مہا گرو بنا. وہ تو حضرت سے ملا تو حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے اس سے پوچھا بھئی تمہارے پاس کیا کمال ہے؟ اس نے کہا جی میں نے بڑی محنت کی، بڑا مجاہدہ کیا، ساری عمر چلا کشیوں میں گزار دی. اب مجھ میں یہ طاقت ہے کہ میں جب اپنے وہ مخصوص کلمات دہراتا ہوں تو ایک شکل نمودار ہو جاتی ہے، میرے سامنے آ جاتا ہے، کوئی ہوتا ہے میرے سامنے، تو اسے میں حکم دیتا ہوں کہ مجھے یہاں سے وہاں پہنچا دے، تو وہ ایک پل میں مجھے اٹھا کر وہاں پہنچا دے. یہ کمال اب میرے پاس ہے. حضرت فرماتے تھے کہ میں نے اس سے پوچھا بھئی مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو شکل ظاہر ہوتی ہے تو اس کے آنے سے تمہیں کوئی سامنے آنے سے سکون ملتا ہے یا ڈر لگتا ہے؟ یہ ڈر لگتا ہے، بڑی ہیبتناک شکل ہوتی ہے اور ڈر لگتا ہے. آپ نے فرمایا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شیطان ہے اور وہ انسانوں کا دشمن ہے. ڈر دشمن سے لگتا ہے. اگر یہ کوئی نیکی کی طاقت ہوتی، بھلائی کی طاقت ہوتی تو اس سے دل میں سکون آتا، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب تم اس کی پوجا بھی کرتے ہو، اس پکارتے بھی ہو، وہ تمہاری مدد بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ تم انسان ہو اور نسل انسانی سے اس کی دشمنی ہے، لہذا جب سامنے آتا ہے تم ڈر جاتے. تو لوگوں نے اس میں بہت محنتیں کی، لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ جادو کی حیثیت اور اس کا اصل اس کی کیا ہے؟ سب سے بڑا مقابلہ دنیا میں جادوگروں کا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرعون کے زمانے میں. ملک بھر سے فرعون نے جادوگر اکٹھے کیے اور ان سے بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی ہے، جب اسے پھینکتے ہیں تو بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے اور جب پکڑتے ہیں تو لاٹھی ہوتی ہے. تو جادوگروں نے کہا جی یہ کام تو ہم بھی کر لیں گے. وہ لاٹھی کا بناتے ہیں، اژدہا ہم بڑے بڑے درختوں کی لے آئیں گے، گیلیاں اور بڑے بڑے شاطیر لے آئیں گے، بڑے بڑے رسے لے آئیں گے، اور ان سب کو ہم سانپ اور اژدہا بنا دیں گے. ان کا تو پھر بالآخر ایک ہی ہوگا اور لاٹھی ہی کا ہوگا، کتنا بھی بڑا ہو جائے تو ہاتھ میں پکڑنے کی لاٹھی ہے. اگر ہم یہ کام کر دیں گے ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، پھر ہمیں شاہی انعام ملنا چاہیے. تو فرعون نے کہا بے شک انکم اذا من المقربین، قرآن نے یہ سارا واقعہ بیان کیا، تم تو میرے مقربین میں اور تمہاری دربار میں کرسیاں لگ جائیں گی. لیکن ہوا یہ کہ جب وہ میدان میں اترے
میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ اللہ کو کوئی ادا پسند آ جاتی ہے بندے. اب تھے کافر، کافروں میں بھی بہت گئے گزرے تھے، جادوگر تھے، لوگوں کے نقصان کرنے والے، کفریہ کلمات ہر وقت پڑھنے والے. پھر اللہ کے رسول برحق کے مقابلے میں آ گئے. یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ نبی کی مخالفت میں مقابلے میں اتر آئے فرعون کی خوشنودی کے لیے. لیکن ایک بات وہ کر گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے تھے، اب جادوگر بھی تھے، میدان رسوں سے اور ان سے لکڑیوں سے اور شتیروں سے بھرا پڑا تھا. تو انہیں یہ تو پتا تھا کہ نبی نہیں، اگر وہ نبی مانتے تو مقابلہ کیوں کرتے. لیکن یہ وہ جان چکے تھے کہ جادوگر اگر ہے تو استاد جادوگر ہے، عام نہیں ہے جس نے فرعون کو مصیبت میں ڈال دیا. اور فرعون ہم سب کو تب بلا رہا ہے کہ اس بندے نے اسے مصیبت، لہذا اس کا احترام کرنا چاہیے، ہمارے فن کا استاد ہے. اس لحاظ سے انہوں نے گزارش کی کہ حضور آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہمیں اجازت دیتے ہیں؟ بس اتنی سی بات. اتنا سا احترام بحیثیت ایک ماہر فن کے انہوں نے موسیٰ، وہ بات اللہ کو پسند آ گئی کہ بڑے گناہگار سے میرے نبی کا احترام. اس نے انہیں توفیق توبہ دے دی، توفیق ایمان دے دی، بلکہ دینی علوم سے مالا مال کر ایک آن میں وہ سارا دین سمجھ گئے. اور جس سورج نے طلوع ہوتے ہوئے انہیں کافر دیکھا تھا، وقت غروب انہیں شہید پایا. تو کوئی بات اسے پسند آ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے اجازت دی تو آپ اپنا کمال دکھائیں. انہوں نے کو تنتر منتر پڑے اور وہ سارا میدان اژدہوں سے پٹ گیا. جتنا کوئی شتیر تھا اتنا بڑا اژدہا نظر آنے لگا، جتنا بڑا رسہ تھا اتنا بڑا سانپ، وہ سارا اژدہا اس میں میدان بھر گیا. لیکن کیا ہوا؟ وہ واقعی لکڑیاں اژدہا بن گئی تھی؟ نہیں. قلب ماہیت ممکن نہیں ہے. جو چیز اللہ نے جیسی بنائی ہے اسے بدل کر دوسری کوئی نہیں بنا سکتا. سحروا اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں پہ انہوں نے جادو کر دیا تھا. لوگوں کو سانپ نظر آتے تھے، تھیں لکڑیاں ہی. یعنی جادو کسی چیز کو بدل کر ایک انسان کو گدھا بنا دے، ایسا ممکن نہیں ہے. انسان ہی رہے گا. دیکھنے ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے کو گدھا نظر آئے، اس کی نگاہوں پہ جادو چل سکتا ہے. اسے دیکھنے میں غلطی لگ سکتی ہے کہ وہ دیکھے تو اسے گدھا نظر آئے. تو جادو کی حقیقت یہ ہے کہ اصل میں کچھ نہیں بگڑتا، ہوتا کچھ نہیں، نظر ویسے آنا. سحروا اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں کو جادو میں جکڑ دیا، ان پر جادو کر دیا اور انہیں وہ اژدہے نظر آنے لگے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ کوئی اتنا بڑا اژدہا بنا کہ سارے میدان کی ساری لکڑیاں، سارے رسے، جتنے اژدہے سانپ تھے وہ سارے کھا گئے. اب ظاہر ہے وہ اتنا بڑا بنا ہوگا کہ وہ سارے اس کے پیٹ میں چلے گئے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تو سمٹ کر اتنی لاٹھی بن گئی. اب جادو کا توڑ یہ ہوتا ہے، وہ تو جادوگر تھے، اس فن کو جانتے تھے. جادو کا توڑ یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جادو کا توڑ کرتے، ان کا جادو باطل ہو جاتا اور لوگوں کو لکڑیاں کی لکڑیاں اور رسوں کے رسے نظر آنے لگتے. یہ تو جادوگری تھی کہ اگر یہ جادو میں ان سے زیادہ کامل ہوتے تو اس کو، ان کے عمل کو ختم کر دیتے. لیکن یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ ساری وہ چیزیں ہی غائب ہو گئیں اور اس لاٹھی کے پیٹ میں چلی گئیں اور پھر وہ لاٹھی اتنی کی اتنی ہے. تو جادوگروں نے کہا یہ جادوگر نہیں، یہ اللہ کا رسول ہے. یہ کام اللہ کر سکتا ہے، یہ مخلوق کے بس کا نہیں کہ جسے چاہے نیست و نابود کر دے، جسے چاہے باقی رکھے، جسے چاہے بڑا کر دے، جسے چاہے چھوٹا کر دے. انہیں کلمہ نصیب ہو گیا
اور انہوں نے نعرہ لگا دیا کہ ہم تو موسیٰ پہ ایمان لائے، موسیٰ کے رب کو برحق مانتے ہیں۔ اب دیکھیں نور ایمان کی ایک خصوصیت ہے، جس طرح مقناطیس چیزوں کو کھینچتا ہے، نور ایمان علوم شریعت کو جذب کرتا ہے، کھینچتا ہے۔ اب مقناطیس کی اپنی اپنی طاقت ہوتی ہے نا، ایک بندہ مومن بھی ہے، آپ اسے شریعت کا حکم بتاتے بھی ہیں، وہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں رہتا، لیکن یہ کیسا ایمان لائے کہ یہ تو کافر تھے، انہیں کسی نے کلمے کی تلقین بھی نہیں کی۔ جب فرعون نے کہا کہ تم نے میری نافرمانی کی اور تم تو مل گئے موسیٰ علیہ السلام سے، میں دیکھو میں تمہیں کیا مزہ چکھاتا ہوں، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور کھجوروں کے تنوں پر تمہیں لٹکا دوں گا۔ وہ کہنے لگے فقض ما انت قال، تو جو کر سکتا ہے کر گزر، لیکن ایک بات یاد رکھ، ہم اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں گے اور یہ جانے اس کے نام پر دے کر ہمیں آخرت میں یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا۔ یہ ساری باتیں انہیں کس نے بتائیں کہ آخرت کیا ہے، حساب کتاب کیا ہے، اس میں کیا کیا ملے گا، کیا ہوگا، یہ سارا کچھ انہیں کس نے بتایا؟ وہ جو ایمان لائے تھے وہ اتنا مضبوط تھا کہ زبان سے نکلے بغیر دل نے پیغمبر کے دل سے علوم شریعت کو اخذ کر لیا۔ آپ قرآن کریم کھول کر وہاں کی تفسیر پڑھیں، ان آیات پہ غور کریں تو عجیب بات سامنے آتی ہے کہ کافر ہیں، جادوگر ہیں، بدترین کافر ہیں، پھر فرعون کی خوشنودی کے لیے اللہ کے اولی العزم رسول کی مخالفت میں ہیں، یہ سارے گناہ مل کر بھی جب وہ ایمان لائے تو اتنا وہ مضبوط ایمان تھا ان کا، اتنا مضبوط یقین تھا اور اتنا بڑا مقناطیس تھا کہ اس نے علوم آخرت بھی موسیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر سے اخذ کر لیے اور فرعون کو سنانے لگے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا۔ انہیں کیا پتا تھا حشر کیا ہوگا، حساب کتاب کیا ہوگا، گناہ کی سزا جزا کیا ہوگی، اعمال کا بدلہ کیا، یہ وہ کہاں سے دیکھ کر بتا رہے ہیں؟ ایمان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ احکام شریعت کو حاصل کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی قلب اطہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام کو اخذ کر لے، یہ بہت بڑی بات۔ علمناہ من لدنا علما، ہم خود اپنی طرف سے علوم تعلیم کر دیتے۔ ہمیں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ہم نسلاً بعد نسل مسلمان، صدیوں کے مسلمان، ہمارا اسلام، ہمارا ایمان کہاں ہے، کیوں اخذ نہیں کرتا؟ ہمیں تو جو بتایا جاتا ہے ہمیں وہ بھی بھول جاتا ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ پھر ہمارا ایمان کس درجے میں ہے، کہاں ہے، کتنا ہے؟ بدترین کافر اگر ایمان لاتا ہے اور اتنا مضبوط ایمان لاتا ہے کہ زبان سے ایک لفظ کہے بغیر، کانوں سے ایک حرف سنے بغیر آخرت تک کی باتیں فرعون کو بتا رہے ہیں وہ جادوگر کہ فرض قیامت کو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، وہاں تم رسوا ہوگے، اللہ ہم پر رحم فرمائے گا، تم جو کر سکتے ہو کرو، ہم تو وہاں سرخرو ہو جائیں گے۔ کمال ایمان یہ ہے کہ برکات نبوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے اخذ کیا جائے، اور گناہ اور فسق کا نتیجہ یہ ہے کہ ظلمتیں بڑھتی جاتی ہیں اور دل اندھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کسی جگہ رکے نہیں تو کفر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ بات چل نکلی ہے تو اگلے جمعے اسی پہ بات کریں گے، شاید یہ ایک کی بجائے زیادہ وقت لے جائے، کیونکہ آج کل پھر جادو کا چرچا عام ہے اور آدھی ڈاک یہ ہوتی ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، حالانکہ جادوگر کر کچھ بھی نہیں سکتے، بگاڑ کچھ بھی نہیں سکتے۔ وہ بات آگے قرآن کریم بتائے گا
کہ جادو سے بگڑتا کیوں ہے اور کچھ کیوں نہیں بگڑتا، یہ قرآن کریم میں اس کی وضاحت ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمیں بھی وہ نور ایمان دے جو بارگاہ رسالت پناہی سے برکات اخذ کرے، ہمارے دلوں کو بھی روشن کرے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔